سامعین و ناظرین السلام علیکم. ناظرین، میں محمد بریر آپ سب کو اس سال کے بہار رحمت کی آخری ایپیسوڈ اور بہار دانش اور بہار عقیدت کے فائنل میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج کوئز کمپٹیشن یعنی کہ بہار دانش اور منقبت کمپٹیشن یعنی کہ بہار عقیدت کا فائنل ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنا سیگمنٹ اسٹارٹ کریں، ہمیشہ کی طرح اپنا پروگرام ہم تلاوت قرآن پاک سے اسٹارٹ کریں گے، جس کے لیے میں دعوت دوں گا گرین آئلینڈ فاؤنڈیشن اسکول کے طالب علم محمد مہدی کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. ناظرین، اب ہم اپنے سیگمنٹ بہار دانش کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ جس کا آج فائنل ہے اور 5 پارٹیسپینٹس ہمارے درمیان موجود ہیں اور یہ 5 پارٹیسپینٹس اپنے اپنے سیمی فائنل مقابلے جیت کر یہاں پر آئے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہار دانش جب سٹارٹ ہوا تھا تو آن لائن 300 پلس پارٹیسپینٹس تھے اور اب ان 300 میں سے پہلے ٹاپ 50 میں آئے، اس کے بعد ٹاپ 15 میں آئے، اس کے بعد سیمی فائنل کا مقابلہ جیتا اور پھر یہاں پر یہ تمام پارٹیسپینٹس آئے ہیں. تو تمام پارٹیسپینٹس کے لیے بغیر کسی مقابلے کے سب سے پہلے تو تالیاں ہونی چاہیے، کیونکہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد 300 پارٹیسپینٹس میں سے آج 5 ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اب میں آپ کو فائنل کا مقابلے کے راؤنڈز کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ویسے تو آلموسٹ سیم ہی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھول گیا ہے تو. اور راؤنڈ کا اب یہ ہے کہ 4 ہی راؤنڈز ہیں. سب سے پہلا راؤنڈ انڈیویجول کویشچن کا ہے، سیمی فائنل کی طرح اس میں 7 سوالات کیے جائیں گے. صحیح جواب پر +10 اور غلط جواب پر -10 نہیں ہوں گے. اس کے بعد راؤنڈ 2 ہے، راؤنڈ 2 بزر راؤنڈ ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے. صحیح جواب پر +10 اور غلط جواب پر -10. اس کے بعد راؤنڈ 3 ہوگا. راؤنڈ 3 انٹرٹینمنٹ ہے. میں آپ کو اسکرین پر ایک جمبل ورڈ دکھاؤں گا. سب سے پہلے نبی کا نام، پھر ایک جگہ کی تصویر ہوگی، ایگزیکٹ جگہ آپ کو بتانی ہوگی، اور اس کے بعد آخر میں آپ سے کوئی بھی محاورہ یا آپ سے پہیلی پوچھی جائے گی. اور ٹائمنگ میں آپ کو بتا دوں 15 سیکنڈز ہی ہیں ٹائم. اور اس کے بعد آخر میں ریپڈ فائر راؤنڈ ہے، اس میں بھی سیمی فائنل کی طرح 1 منٹ تمام پارٹیسپینٹس کے لیے ہے. تو تمام فائنلسٹ سے میں گزارش کروں گا کہ اپنا ایک دفعہ تعارف کروا دیں، پھر ہم لوگ کو اسٹارٹ کرتے ہیں. میرا نام حسنین علی. میرا نام مظاہر. محمد حسین. ہادی عباس. ٹھیک ہے، تو اب بہار دانش کے فائنل کا پہلا راؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں انڈیویجول کویشچن کا. اور میرے پاس اس وقت 5 سیٹ موجود ہیں سوالات کے. میں شفل کر لیتا ہوں اس کو. اور سب سے پہلے میں سوالات کروں گا پارٹیسپینٹ اے سے. اور رولز تو میں آپ کو بتا دیے کہ صحیح جواب پر +10 اور غلط جواب پر -10 نہیں ہوں گے. تو راؤنڈ 1 کا میرا پارٹیسپینٹ اے سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر لبیک کہنے والوں کو قرآن مجید میں کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟ حواریون کے نام سے یاد کیا گیا ہے. جواب بالکل صحیح ہے، +10. اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جو خود بھی نبی تھے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام نام تھا. جواب بالکل صحیح ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ حوا کو حوا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ زندہ انسان کی ہڈی سے پھلتی ہے. ایسے ہی وجہ ہے، آپ جواب مکمل کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ زندہ انسان کی ہڈی سے بنائی گئی تھی. کیونکہ ان کو زندہ انسان کی ہڈی سے پیدا کیا گیا تھا. جواب صحیح ہے. تالیاں ہونی چاہیے اب. تو اگلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی بھی چیز نہ ہو کہ جس پہ سجدہ کیا جا سکتا ہو
تو اس صورت میں کیا ہاتھ کی ہتھیلی پر سجدہ جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. ناظرین چوتھا جواب پارٹیسپینٹ اے کا غلط ہوا، جائز نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں اپنے لباس پر سجدہ کرے. اس صورت میں لباس پر سجدہ کرے یہ بولنا ضروری نہیں تھا، آپ صرف یہ بھی کہہ دیتے کہ جائز نہیں ہے تو بھی آپ کا جواب صحیح ہوتا. خیر اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ منصور دوانکی نے مکھی سے تنگ آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا آخر خدا نے یہ مکھی کیوں پیدا کی ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ تاکہ خدا تم جیسے ظالم کو ذلیل کر سکے. جواب صحیح ہے، تاکہ خدا ظالم اور متکبر بادشاہوں کو ذلیل کر سکے. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ صبر کس نبی کا مشہور ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، جواب بالکل صحیح ہے. اب اس راؤنڈ 1 کا پارٹیسپینٹ اے سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں شیعوں میں جو 2 فرقے بنے اس میں سے کسی ایک کا نام بتا دیں. واقفیہ. واقفیہ جواب صحیح مانا جائے گا، واقفیہ اور اسماعیلیہ، تو آپ کا یہ جواب صحیح مانا جائے گا. اب یہ جواب آپ کا صحیح ہے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اب آپ کے ساتھ ہمارا راؤنڈ مکمل ہوا اور آپ نے اس راؤنڈ میں اچھا کھیلا ہے. اب ہم چلتے ہیں باقی پارٹیسپینٹس کی طرف. پارٹیسپینٹ بی سے میرا اگلا سوال یہ ہے، ان کا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو امام زمانہ کی ولادت کی شباہت کس کی ولادت سے دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے دی، جواب بالکل صحیح ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی کس سورہ کو عروس القرآن کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان. سورہ رحمان، جواب بالکل صحیح ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے مدینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے سب سے پہلے نماز جمعہ کس نے قائم کی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مصعب ابن عمیر، جواب بالکل صحیح ہے. پارٹیسپینٹ بی اور اے دونوں کے 3 جوابات پہلے کے صحیح تھے. اب آگے دیکھتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جس کی پہلی رکعت میں تشہد پڑھنا ضروری ہے؟ نماز استسقاء. نماز استسقاء، جواب غلط ہے. نماز وتر یا پھر نماز ایک رکعت کی نماز جو نماز احتیاط ہوتی ہے. تو ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر آپ جواب دیتے تو آپ کا درست ہوتا. اور چوتھا جواب پارٹیسپینٹ اے اور بی دونوں کا غلط ہوا تھا. تو اگلا سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے آخری لمحات میں بی بی فاطمہ زہرا کو کون سی 2 خبریں دی تھیں جن میں سے پہلی کو سن کر وہ بہت روئیں اور دوسری سن کر مسکرائیں؟ پہلی خبر اپنی رحلت کی دی تھی اور دوسری خبر یہ دی تھی کہ سب سے پہلے بی بی فاطمہ زہرا رسول اللہ سے ملاقات کریں گے. جواب بالکل درست ہے. اور اب اگلا سوال میرا ان سے یہ ہے کہ پوئٹ آف نیچر کسے کہتے ہیں؟ سوری. پوئٹ آف نیچر کسے کہتے ہیں؟ علامہ اقبال. علامہ اقبال، جواب غلط ہے. ولیم ورڈز ورتھ کو کہتے ہیں. تو آپ کا جواب غلط ہوا، وہ پوئٹ آف ایسٹ تھے علامہ اقبال. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ اس راؤنڈ کا آخری سوال، وہ کون سی چیز ہے جس کا کم حلال اور زیادہ حرام تھا اور خدا نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا؟ حضرت طالوت کی نہر کا پانی. جواب بالکل صحیح ہے. حضرت طالوت کی نہر کا پانی جس کا کم پینا حلال اور زیادہ پینا حرام تھا. سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں اس کا ذکر ہے. پارٹیسپینٹ بی کے ساتھ بھی راؤنڈ 1 مکمل ہوا اور پارٹیسپینٹ اے اور بی دونوں نے بہت اچھا سٹارٹ کیا اپنے پہلے راؤنڈ کا. شاید صرف ایک پارٹیسپینٹ اے نے ایک غلط جواب دیا تھا اور بی نے شاید 2 دیے. تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. اگلے میں سوالات کروں گا پارٹیسپینٹ سی سے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مکہ میں وارد ہونے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ کہاں لگایا؟ کے برابر میں. جواب صحیح ہے، حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ کے قبر کے برابر میں. اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا آپ بلند بولیں کیونکہ اس راؤنڈ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ریپیٹ بھی آپ سے کروا سکتا ہوں، لیکن ریپڈ فائر راؤنڈ میں یہ آپ کو تھوڑا ایشو ہوگا کہ اگر میں نے ریپیٹ کروا دیا تو آپ کا بہت زیادہ ٹائم ضائع ہو سکتا ہے. تو اس راؤنڈ میں تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ریپڈ فائر میں اس کو دیکھ لیجیے گا. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے زیرو جو ہوتا ہے میتھس میں،
کس مسلمان سائنسدان نے متعارف کروایا؟ ابن الہیثم۔ جواب غلط ہے، الخوارزمی، یہ سائنٹسٹ کا نام تھا جن نے سب سے پہلے متعارف کروایا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ ذات السلاسل کا نام ذات السلاسل کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس جنگ میں دشمن کے اسیروں کو زنجیروں کی طرح باندھ کر لے کر آیا گیا تھا۔ جواب بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر انسان رکوع کے لیے جھکنا شروع ہو چکا ہو لیکن مکمل حد تک ابھی نہ پہنچا ہو تو کیا رکوع کا ذکر شروع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، جواب صحیح ہے، اور اگر ایسا کیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ جواب ان کا صحیح ہے، +10 ہوں گے۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں مولا علی علیہ السلام کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ تاکہ مدینے میں لوگ تقریب کاری نہ کر سکیں۔ جواب بالکل درست ہے کہ تاکہ مدینہ میں منافق تقریب کاری نہ کر سکیں۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ لینڈ آف گولڈن فائبر کس ملک کو کہتے ہیں؟ جاپان۔ جواب غلط ہے، اس کا صحیح جواب ہے بنگلہ دیش کو کہتے ہیں لینڈ آف گولڈن فائبر۔ یہ جواب آپ کا غلط ہوا۔ اس راؤنڈ کا پارٹیسپینٹ سی سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا لقب زہرا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جب بھی عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تھیں تو ان کے نور سے عرش والوں کو روشنی ملتی تھی۔ جواب بالکل درست ہے۔ تو بھائی 3 پارٹیسپینٹس کے ساتھ راؤنڈ 1 مکمل ہو چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے فائنل کا مقابلہ ہے، بہت زیادہ مقابلے کر کے یہاں پر یہ آئے ہیں، اور تینوں پارٹیسپینٹس نے اب تک تو بہت اچھا کھیلا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد والے راؤنڈس میں کیا ہوتا ہے۔ اب میں اگلے سوالات کروں گا پارٹیسپینٹ ڈی سے، آپ ریڈی ہیں؟ تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ زکریا بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول امام محمد تقی علیہ السلام 4 سال کی عمر میں گہری سوچ و فکر میں کیا سوچ رہے تھے؟ بی بی فاطمہ زہرا پر ڈھہ جانے والے مصیبت کے بارے میں سوچے تھے۔ جواب بالکل درست ہے، +10 ہوں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ منو سلوا سے کون سے نبی ذہن میں آتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جواب بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حدیث لوح کیا ہے؟ یہ وہ حدیث ہے جو رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی، اور رسول نے پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دی، بی بی فاطمہ نے جابر بن عبداللہ انصاری کو دی، اور جابر بن عبداللہ انصاری نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دے دی۔ اچھا، آپ کا جواب درست تھا، آپ نے تو زیادہ آگے تک بتا دی۔ جواب آپ کا صحیح ہے کہ حدیث لوح وہ خط ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھجوایا۔ صرف یہاں تک بھی کہتے تو آپ کا جواب صحیح تھا، لیکن اس سے آگے بھی آپ نے بتایا۔ زیادہ مارکس نہیں ملیں گے، 10 ہی ملیں گے، لیکن آپ کا جواب صحیح ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ واجب سجدے والی آیتیں پڑھنے یا سننے پر جو سجدہ واجب ہے اس میں کیا پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری کچھ بھی نہیں ہے پڑھنا۔ آپ نے جواب دیا کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور آپ کا یہ جواب صحیح ہوا ہے کہ اس میں کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب ہے کہ کوئی سا بھی ذکر پڑھ لے، یہ مستحب ہے، ضروری کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تو آپ کا جواب یہ بھی صحیح ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کسی ایک شخصیت کا نام بتائیں جس نے غزوہ حنین میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی۔ امام علی علیہ السلام۔ امام علی علیہ السلام، جواب بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شیطان کا اصلی نام کیا ہے؟ اصلی نام سن۔ شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ ابلیس۔ ابلیس ہے، جواب بالکل صحیح ہے۔ اور اس راؤنڈ کا اب میں آخری سوال کرنے جا رہا ہوں پارٹیسپینٹ ڈی سے۔ آخری سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جنت کی غذا کے علاوہ کیا نعمت دی تھی جس کی انہوں نے ناشکری کی؟ بادل کا سایہ۔ بادلوں کا سایہ، جواب بالکل درست ہے، اور شاید آپ نے تمام سوالات کے صحیح جوابات دیے ہیں، صحیح ہے؟ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ مقابلہ کافی سخت چل رہا ہے، ابھی بھی اگر میں آپ کو اسکور اس راؤنڈ کے بعد بتاؤں گا تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، آلموسٹ صرف 1-2 سوالات کا فرق ہے اگر کسی میں ہے تو۔ اب ڈی کے ساتھ بھی سوالات ہو گئے پہلے راؤنڈ کے، اس راؤنڈ کے اینڈ میں سوالات کروں گا پارٹیسپینٹ ای سے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ واقعہ حرہ میں یزید ملعون کی فوج کس کے خلاف لڑنے مدینہ آئی؟ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یزید کی بیعت توڑی تھی اور عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی تھی۔ جواب صحیح ہے، ان مسلمانوں کے خلاف
جس نے یزید کی بیعت نہیں کی اور عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی. جواب صحیح ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ الجبرہ کس نے ایجاد کیا؟ الخوارزمی. جواب صحیح ہے، الخوارزمی، محمد ابن موسیٰ الخوارزمی. اور اس سے پہلے بھی یہ ذکر آیا تھا کہ زیرو سب سے پہلے کس مسلمان سائنسدان نے مترادف کروایا، مطلب اس کا تعارف کروایا، تو وہاں سے سن کر شاید آپ نے بتایا، لیکن آپ کا جواب صحیح ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام کو آخری لمحات میں کیا وصیت کی؟ یعنی ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہنا، کہ جتنی بھی مشکلات ہیں لیکن حق پر یعنی ثابت استقامت رکھنا اور ظلم کرنے سے بچنا. جواب صحیح ہے، یہ جواب بھی ان کا صحیح ہوا ہے. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ذکر سجدہ مکمل ہونے سے پہلے غلطی سے اپنی ہتھیلیاں زمین پر سے اٹھا لے تو کیا دوبارہ ہتھیلی زمین پر رکھ کر سجدہ مکمل کر سکتا ہے؟ جی کر سکتے ہیں. جواب بالکل صحیح ہے، جی ہاں کر سکتا ہے، بلکہ ایسا کرنا ضروری ہے. جواب یہیں تک صحیح تھا کہ جی ہاں کر سکتا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کرنا ضروری ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ ام حکیم بنت اسد بنت مغیرہ ثقفی کو کیوں طلاق دی؟ کیونکہ انہوں نے امام علی علیہ السلام سے اظہار بیزاری کیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے امام نے طلاق دے دی. جواب صحیح ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اس نے دشمنی اور بیزاری کا اظہار کیا تھا، اس وجہ سے امام نے اسے طلاق دے دی تھی. ٹھیک ہے، تو اگلا سوال میرا یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ سعی. سعی کرنا. جواب صحیح ہے. اس راؤنڈ کا میں آخری سوال کرنے والا ہوں. آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں عدیم ارض یعنی زمین کی نچلی سطح کی مٹی سے خلق کیا گیا تھا. یہ جواب بھی بالکل صحیح ہے، اور شاید پارٹیسپینٹ ای نے بھی تمام سوالات کے صحیح جوابات دیے، تو تمام پارٹیسپینٹس کے لیے تالیاں بنتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ بہترین کھیلا ہے. تمام پارٹیسپینٹس نے لاسٹ میں جو 2 پارٹیسپینٹس تھے شاید ان نے 100% اسکور کیا ہے، باقی بھی صرف 1-2 سوالات کا فرق ہے باقی سب میں. تو راؤنڈ 1 کے اینڈ میں ایک بریک لوں گا، اور اس بریک کے بعد پھر باقی راؤنڈس انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے راؤنڈ 1 مکمل ہو گیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تمام پارٹیسپینٹس بہت زیادہ کلوز ہیں. تو سکورنگ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے پارٹیسپینٹ اے سے ایک سوال ہوا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں شیعوں کے جو 2 فرقے بنے اس میں سے کسی ایک کا نام بتائیں. جواب آپ نے دیا تھا واقفیہ. وہ میں نے صحیح مان لیا تھا کہ وہ فرقہ امام کی موت کے بعد والا ہے، تو وہ جواب آپ کا غلط کنسیڈر ہوگا، اور اسکور اسی حساب سے اپڈیٹ کیے گئے ہیں. اب راؤنڈ 1 کے اینڈ میں اسکور بتا دیتا ہوں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت زیادہ کلوز ہیں. پارٹیسپینٹ اے بی سی تمام یعنی کہ شروع کے 3 پارٹیسپینٹس کے 50 اور 50 ہیں، اور لاسٹ والے ڈی اور ای کے 70 اور 70 ہیں. تو 3 پارٹیسپینٹس کے درمیان 50 پر ٹائی ہے اور 2 کا 70 میں ٹائی ہے. تو دیکھتے ہیں اب آگے سیمی فائنل میں کیا ہوتا ہے. اور اب میں بزر راؤنڈ سٹارٹ کر رہا ہوں. بزر راؤنڈ میں آپ میں سے بزر راؤنڈ اور ریپڈ فائر راؤنڈ ایسا راؤنڈ ہے کہ جس میں آپ بہت زیادہ سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. مطلب اس میں آپ سے جتنے سوال کروں گا آپ سب کے بھی دے سکتے ہیں جواب. اگر آپ کا جواب آتا ہے تو آپ بزر بجا دیں. تو اس میں اس میں آپ میں سے جو ابھی گیپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے ابھی. تو بزر بجا کر چیک کر لیں، پھر میں راؤنڈ سٹارٹ کرتا ہوں. صحیح چل رہا ہے سب کا؟ صحیح ہے. بزر راؤنڈ کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، نیگیٹو مارکنگ ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ بزر بجانے کے بعد آپ رک جائیں، جب میں بولوں تو آپ بولیں. سب سے پہلا سوال ایمان کے 10ویں درجے. پارٹیسپینٹ بی نے سب سے پہلے بجایا. جی سلمان فارسی. سوال میں مکمل کر دیتا ہوں کہ ایمان کے 10ویں درجے پر کون سے صحابی فائز تھے؟ جواب بالکل صحیح ہے، حضرت سلمان فارسی. تالیاں ہونی چاہیے پارٹیسپینٹ بی کے لیے. اور میں نے صرف سوال اتنا پڑھا تھا کہ ایمان کے 10ویں، اور تمام پارٹیسپینٹس نے اس کے بعد بزر بجا دیا، تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ کلوز مقابلہ ہونے والا ہے اس میں. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کو قیام کی حالت میں یاد آئے کہ پچھلی رکعت میں تشہد نہیں پڑھا تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ پارٹیسپینٹ اے. اسے اگر یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ دوبارہ تشہد کی حالت میں بیٹھے، اس کے بعد تشہد پڑھ کے پھر کھڑا ہو جائے.
जवाब जो दिया है वो सही जवाब है कि वो फ़ौरन बैठे और तशहुद पढ़ने के बाद नमाज को आगे बढ़ाए। तो पार्टिसिपेंट ए के +10 होंगे और तालियां भी होनी चाहिए पार्टिसिपेंट ए के लिए। तो अब आप दोनों इन दोनों के सिर्फ एक क्वेश्चन से पीछे हैं, काफ़ी क्लोज आ गए हैं अब और ज़्यादा। अगला सवाल ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम किस साल, पार्टिसिपेंट बी, सवाल क्या था और जवाब क्या है? सवाल क्या था, मतलब ज़रूरी नहीं है जवाब, सवाल ही गलत गैस किया था क्योंकि मैंने शायद आपने बहुत ज़्यादा जल्दी बता दिया कि मैंने सिर्फ इतना कहा था इमाम ज़माना किस साल, तो इसके आगे कुछ भी हो सकता था, गैबत सगरा कुबरा कुछ भी हो सकता था। खैर अब मैं सवाल पूरा पढ़ रहा हूँ, अब दोबारा से अगर आप बज़र बजाना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। सवाल ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम किस साल मकाम इमामत पर फाइज हुए? पार्टिसिपेंट ई 260 हिजरी। 260 हिजरी जवाब बिल्कुल सही है, +10 होंगे और तालियां भी होनी चाहिए पार्टिसिपेंट ई के लिए। ठीक है, तो अगला सवाल मेरा आप सबसे ये है कि मोतियों का जजीरा किस मुल्क को कहते हैं? पार्टिसिपेंट सी, रूस को। क्या जवाब दिया आपने? रूस को, रशिया को। जवाब आपका बिल्कुल गलत है। मोतियों का जजीरा किसे कहते हैं? रूस जजीरा नहीं है, तो आपका जवाब गलत हुआ। अब मैं जवाब देता हूँ, बहरीन को कहते हैं। ठीक है, तो ताज़ियत करेंगे पार्टिसिपेंट सी के, -10 हुए इस पर। अगला सवाल मेरा आप सबसे ये है कि वो कौन सा सूरा है जिसमें 5 मरतबा सूरह हज। सूरह हज जवाब बिल्कुल सही है, +10 और तालियां भी होनी चाहिए। सवाल मैं मुकम्मल कर देता हूँ, वो कौन सा सूरा है जिसमें 5 मरतबा अल्लाह का कलमा आया है? सूरह हज जवाब दिया, बिल्कुल सही है जवाब। तो बहुत ज़्यादा क्लोज चल रहे हैं इस वक्त तमाम पार्टिसिपेंट्स। अगला सवाल ये है कि वाजिब सजदे वाली आयत पढ़, पार्टिसिपेंट बी, क्या सवाल है और क्या जवाब है? किन सूरों के अंदर है? और फुस्सिलत, सजदा, नजम, अलक। बस, तो ताज़ियत करें पार्टिसिपेंट बी के लिए क्योंकि मेरा ये सवाल नहीं था कि किस सूरों के अंदर हैं। -10 होंगे आपके। अब मैं सवाल मुकम्मल कर देता हूँ। वाजिब सजदे वाली आयत पढ़ने या सुनने पर जो सजदा वाजिब है, वो सजदा करते वक्त क्या वुज़ू होना ज़रूर? पार्टिसिपेंट सी ने बजाए जी। वाजिब सजदे वाली आयत में जिनमें वो सजदा वाजिब है उसमें वो क्या कहते हैं, रुकू करना ज़रूरी नहीं है। आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है। वाजिब सजदे वाली आयत में रुकू करना, जो आप सवाल जो बोला था कि वाजिब सजदे वाली आयत में रुकू करना ज़रूरी नहीं है, वुज़ू करना मैंने सवाल किया था। वज़ू, हाँ वज़ू करना ज़रूरी नहीं है उन आयत में, क्योंकि वाजिब सजदे वाली आयत है वो, क्योंकि कुरान में जब वज़ू करके पढ़ रहे तो। जवाब सही है, मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। ताली होनी चाहिए कि वुज़ू करना ज़रूरी नहीं होता। +10 होंगे पार्टिसिपेंट सी के। अगला सवाल मेरा ये है कि हज़रत सुलेमान मोहम्मदी की कब्र कहाँ वाक़ है? पार्टिसिपेंट डी ने बजाया जी। मदाइन इराक। हज़रत सलमान फ़ारसी या हज़रत सलमान मोहम्मदी की कब्र मदाइन में वाक़ है। जवाब बिल्कुल सही है, +10 और तालियां भी होनी चाहिए। अगला सवाल जो मैं करने वाला हूँ वो शायद आप में से अगर कोई क्रिकेट का शौकीन है तो उसके लिए आसान हो। वैसे मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी है सवाल में, तो आप सब रेडी रहिएगा। इंग्लैंड का कौमी खेल कौन सा है? पार्टिसिपेंट ई, क्रिकेट। जवाब सही है या गलत है? तुक्का मारा है या ऐसे ही? सही है, वो वेल्स इंग्लैंड के में ग्राउंड है। ठीक है, जवाब सही है। मैंने बहुत आसान हिंट देकर सवाल शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगा कि तमाम पार्टिसिपेंट बजाएंगे, लेकिन पार्टिसिपेंट ई ने सबसे पहले बजाया। जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल मेरा सबसे ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के 313 ख़ास, किसने? डी जी। 50 ख़वातीन होंगी। साहब मैं सवाल मुकम्मल कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि इनका जवाब सही है या नहीं। सवाल ये था कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के 313 ख़ास असाब में ख़वातीन की तादाद कितनी थी?
جواب صحیح دیا 50 تھی تو +10 ہوں گے, تالیاں بھی ہونی چاہیے. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ سی. نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو پھر نماز کو توڑنا ہوگا, پھر وضو کر کے واپس نماز پڑھنی ہوگی نئے سرے سے. جواب صحیح ہے, +10 ہوں گے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے اور وضو دوبارہ کر کے پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. تالیاں ہونی چاہیے پارٹیسپینٹ سی کے لیے. اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی آیت ہے جس پر صرف پارٹیسپینٹ بی نہیں بجایا تھا نا, بی نے بجایا, جواب دیا آیت نجوہ. سوال میں مکمل کر دیتا ہوں, وہ کون سی آیت ہے جس پر صرف مولا علی علیہ السلام نے ہی عمل کیا؟ جواب بالکل درست ہے, +10 ہوں گے اور تالیاں بھی ہونی چاہیے. ایک اور آسان سوال آ رہا ہے تو ریڈی رہیں آپ. انسانوں کے اعمال لکھنے والے کس نے؟ بی. جی. جن فرشتوں کے نام ہیں وہ جواب دیں. کرامن کاتبین. کرامن کاتبین. سوال میرا یہی تھا اور جواب بھی یہی ہے, کرامن کاتبین انسان کے اعمال لکھتے ہیں. +10 ہوں گے اور پارٹیسپینٹ بی کے لیے تالیاں بھی ہونی چاہیے. شروع میں 2 جواب شاید غلط تھے لیکن اس کے بعد کافی جوابات صحیح بھی دیے ہیں. اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو قرآن میں قتل سے بھی شدید؟ پارٹیسپینٹ سی. فتنہ. فتنہ ہے. وہ کون سی چیز ہے جو قرآن میں قتل سے بھی شدید گناہ ہے؟ فتنہ ہے وہ چیز. جواب بالکل صحیح ہے, +10 ہونے چاہیے اور تالیاں بھی. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر سجدہ پیشانی سے چپک جائے یعنی کہ یہاں پر لگ جائے تو کیا دوسرے سجدے کے لیے اسے ہٹانا پارٹیسپینٹ ڈی ضروری ہے ہٹانا. جواب صحیح ہے کہ اگر وہ چپک جائے پہلے سجدے میں تو اس کو دوسرے سجدے کے لیے ہٹانا ضروری ہے. جواب صحیح ہے, +10 ہوں گے اور تالیاں بھی ہونی چاہیے. اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی زوجہ؟ پارٹیسپینٹ اے. قبیلہ جرہم سے تھیں. جواب بالکل صحیح ہے, +10 اور تالیاں ہونی چاہیے. اور اب تک 15 سوال ہو چکے اور اس میں سے شاید 3 یا 4 ہی غلط دیے, باقی سارے جوابات صحیح آئے ہیں میرے پاس اب تک. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ نبیوں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ پارٹیسپینٹ سی. سی. نبیوں کی سرزمین کیا کہے گا, بنی اسرائیل کی, جہاں بنی اسرائیل آباد تھے سب سے زیادہ نبی وہیں آئے, وہ سرزمین حجاز کہتی ہے. جواب غلط ہے. اور اگر آپ جہاں آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ جہاں بنی اسرائیل زیادہ رہتے ہیں تو وہاں پر وہ سرزمین تھی تو فلسطین, یہاں سے بھی آپ گیس کر کے دے سکتے تھے. اگر جواب غلط ہے -10 ہوں گے اور تعزیت بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب اگلا سوال اس راؤنڈ کا میرا یہ ہے کہ نواب اربع کی قبریں؟ پارٹیسپینٹ بی. جی. ڈی. پارٹیسپینٹ ڈی. مدائن عراق. جواب غلط ہوا, -10 اور یہ بک میں لکھا ہوا ہے, بک میں 2 سوال تو مکمل کرنے تھے مجھے, پھر آپ بتائیے گا کہ بک میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تعزیت کریں پارٹیسپینٹ ڈی کے لیے. واپس جواب دوں. اب میں سوال مکمل کروں گا تو پھر آپ دوبارہ دے سکتے ہیں. جب میں سوال کر رہا ہوں پھر دوبارہ بزر بجائیے گا. نواب اربع پارٹیسپینٹ بی. حضرت سلمان فارسی. حضرت سلمان فارسی. جواب صحیح ہے. یہ میرا سوال تھا کہ نواب اربع کی قبریں رسول خدا کے کس صحابی کے برابر میں ہیں؟ تو مدائن میں ہیں. وہ سوال ہوگا بک میں, جواب بھی یہی ہوگا, لیکن میرا سوال یہ تھا ہی نہیں, اس لیے آپ کے -10 ہوئے اور اسی سوال پر +10 بی کے ہوئے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ لوگ مجھے سوال مکمل کرنے ہی نہیں دے رہے, صرف ایک جملہ بولتا ہوں اور بزر بچ جاتی ہے. تو خیر اگلا سوال یہ ہے کہ واجب سجدے والی, تالیاں ہونی چاہیے, اچھا کھیل رہے ہیں. واجب سجدے والی آیت پڑھنے یا سننے پر جو سجدہ واجب ہے وہ سجدہ کرتے وقت کیا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ پارٹیسپینٹ اے. قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. جواب صحیح ہے, +10 اور تالیاں بھی ہونی چاہیے.
اس राउंड के अब आखिरी 2 सवालात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, तो जिसको जवाब देना है वो दे सकता है। आखिरी 2 सवालात हैं, कुरान में कितने सूरा अंबिया के नाम पर हैं? तमाम ही पार्टिसिपेंट ऐसा लग रहा है साथ में ही बदल बजा दिया है। चलो सवाल कैंसिल है, मैं जवाब दे देता हूँ। कुरान में कितने सूरा अंबिया के नाम पर हैं? 6 ऐसे सूरा हैं जो अंबिया के नाम पर हैं। आखिरी सवाल या अगला सवाल, अबुल अरब किस नबी को कहते हैं? पार्टिसिपेंट बी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सॉरी आपकी आवाज़ नहीं। पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। आखिरी जवाब पार्टिसिपेंट बी का गलत हुआ, ताज़ियत करें। अब अगर किसी और को जवाब देना है तो वो बजा बजा के दे सकता है। अबुल अरब किस नबी को कहते हैं? ऑप्शन दे दूं? हज़रत इसहाक को कहते हैं या हज़रत इस्माइल को कहते हैं? पार्टिसिपेंट डी जी, हज़रत इस्माइल को। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहते हैं। जवाब सही है। और एक सवाल में ऐसा हुआ था कि डी के -10 हुए थे और बी के +10 हुए थे, और अब शायद पार्टिसिपेंट डी ने बदला लिया है कि बी के -10 है और डी के +10 हो गए। जवाब सही है, तालियां होनी चाहिए और पार्टिसिपेंट डी के लिए भी और तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज मुकाबला हुआ है राउंड 2 में। मतलब शायद ही मैंने कोई सवाल मुकम्मल किया और आखिरी में सिर्फ ऑप्शन दिए, इसके अलावा सारे सवाल भी खुद मुकम्मल किए, जवाब भी खुद दिए। और राउंड 2 मुकम्मल हुआ, तालियां होनी चाहिए। राउंड 2 मुकम्मल हुआ। अब राउंड 3 की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया इंटरटेनमेंट राउंड है। स्क्रीन पर मैं आपको सबसे पहले एक नबी का नाम, फिर एक जगह की तस्वीर, एग्जैक्ट जगह बतानी है, ऐसा ना हो आप कह दें ये कराची में या ये इस शहर में, एग्जैक्ट जगह बतानी है आपने। और आखिर में आपसे एक मुहावरा पूछा जाएगा जिसका मफहूम आपने बताना होगा, ठीक है, 15 सेकंड्स के टाइम के अंदर। अच्छा, राउंड 2 के बाद एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद राउंड 3 स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ब्रेक से पहले बहुत ज़्यादा मुकाबला टफ चल रहा था, कोई सवाल भी मुकम्मल नहीं होने दिया सिवाय 1-2 के। तो सबसे पहले तो स्कोर बता देता हूँ, उसके बाद फिर राउंड 3 की तरफ चलेंगे। स्कोर इस वक्त पार्टिसिपेंट ए के 80 हैं, बी के 60 हैं, सी के भी 60 हैं, डी के 110 है इस वक्त, और ई के 90 हैं। तो डी पार्टिसिपेंट जो है वो राउंड 1 के एंड में भी टॉप पर थे, अभी भी टॉप पर हैं, और बाकी सब में पहले के मुकाबले में थोड़ा गैप आ गया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। 60, 80, 90 कुछ ज़्यादा गैप नहीं है फ़िलहाल, कुछ भी हो सकता है। तो खैर राउंड 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 तस्वीर मैं दिखाऊंगा पार्टिसिपेंट बी और सी को। तो पार्टिसिपेंट बी को सबसे पहले दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक नबी का नाम जंबल वर्ड की फॉर्म में आएगा। 15 सेकंड्स होंगे आपके पास सब में। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टाइम ख़त्म होने से सिर्फ थोड़ा देर ही पहले दिया है, लेकिन +10 आपके होंगे। अब आपको जो एक जगह दिखाई जाएगी, आपको उसकी एग्जैक्ट जगह बतानी है, ठीक है। आपका टाइम ख़त्म हुआ। ये है काराकोरम हाईवे, पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है ये भी। और अब आखिर में आपको एक मुहावरा दिखाया जाएगा जिसका आपको सिर्फ मफहूम बताना है। 90% सही हो, मतलब बिल्कुल गलत भी ना हो और बिल्कुल एक्यूरेट भी होना ज़रूरी नहीं है। आंखें चुराना यानी किसी की नज़रों से बचना। आंखें चुराना यानी कि किसी का सामना ना करना या किसी की नज़रों से बचना। जवाब सही है, +10 होंगे। और पार्टिसिपेंट बी ने इस राउंड में सही खेला है, अच्छा खेला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब अगली जो है वो मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा पार्टिसिपेंट सी को। तो आपको भी सबसे पहले एक नबी का नाम जंबल वर्ड की फॉर्म में आएगा अभी।
آپ کا وقت ختم ہوا. یہ حضرت ہارون تھے, یعنی کہ ہارون صرف ورڈ یہاں تھا, حضرت نبی ہیں جو کہ اس لیے میں نے کہا حضرت ہارون. اب آپ کو جو جگہ دکھائی جائے گی ایگزیکٹ لوکیشن آپ کو بتانی 15 سیکنڈس کے اندر. مورٹم پیلیس. جواب غلط ہے, محٹب پہلے جواب دیا جو کہ غلط جواب تھا. اس کا صحیح جواب ہے نور محل, یہ بھی پاکستان کے اندر ہی موجود ہے. اب آخر میں آپ کو ایک محاورہ دکھایا جائے گا جس کا آپ کو مفہوم بتانا ہوگا. کافور ہونا. آپ کا وقت ختم ہوا. یہ کافور ہونا یعنی کہ غائب ہونا, ٹھیک ہے. تو اس کے ملتا جلتا بھی آپ کچھ بتا دیتے تو آپ کا جواب صحیح مانا جاتا, لیکن آپ جواب نہیں دے سکے. ناظرین, پارٹیسپینٹ بی اور سی کے ساتھ راؤنڈ 3 مکمل ہوا. اب اگلی تصاویر میں دکھاؤں گا پارٹیسپینٹ اے کو, تو آپ کو بھی اسی پیٹرن میں دکھائی جائیں گی. آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک نبی کا نام جمبل ورڈ کی فارم میں اب دکھایا جائے گا. حضرت یوشا, جواب بالکل صحیح ہے. اب آپ کو ایک جگہ کی تصویر دکھائی ہوگی, آپ نے یہ نہیں بتانا کہ کراچی میں یا کس شہر میں, ایگزیکٹ جگہ کا نام آپ نے بتانا ہے 15 سیکنڈز کے اندر. آپ کا وقت ختم ہوا. یہ کراچی کے اندر ہی موجود ہے, جناح میوزیم. آپ جواب نہیں دے سکے. اب آخر میں آپ کو ایک محاورہ دکھایا جائے گا جس کا آپ کو مفہوم بتانا ہوگا. ٹائم سب میں 15 سیکنڈز ہی ہے سب کے لیے. شیر و شکر ہونا یعنی بہت زیادہ گھبرانا, کنفیوز ہونا. جواب آپ کا غلط ہے. شیر و شکر ہونا یعنی کہ گھل مل جانا. آپ کا جواب غلط مانا جائے گا, کیونکہ مطلب اگر تھوڑا سا بھی صحیح ہوتا تو صحیح مان لیا جاتا, کیونکہ صرف مفہوم بتانا تھا, لیکن نہیں مل رہا. گھل مل جانا اس کا صحیح جواب تھا, تو یہ آپ کا غلط مانا جائے گا. آپ کے ساتھ بھی راؤنڈ 3 مکمل ہوا. اب پارٹیسپینٹ ای کو میں اسکرین پر سب سے پہلے انبیاء کا نام ہوگا, کسی نبی کا نام ہوگا جمبل ورڈ کی فارم میں, اور جگہ کی تصویر, اور پھر آخر میں محاورہ اسی طرح 15 سیکنڈز کے اندر. حضرت محمد. حضرت محمد, جواب بالکل صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمپریس مارکیٹ. ایمپریس مارکیٹ, جواب بالکل صحیح ہے, کراچی کے اندر ہی موجود ہے, کافی مشہور جگہ ہے. اب آخر میں آپ کو ایک محاورہ دکھایا جائے گا جس کا آپ کو مفہوم بتانا ہوگا. بابا آدم نرالا ہونا. کسی چیز کا بہت زیادہ اچھا ہونا, کسی کی تعریف کرنا, یعنی بہت اچھا کام کیا, مطلب پریز کرنا کسی کو. جواب ہے اس کا دستور سب سے الگ ہونا. تو جواب نہیں مانا جائے گا, کیونکہ تھوڑا بہت بھی مل رہا ہوتا تو مان لیا جاتا, نہیں مانا جائے گا. پارٹیسپینٹ ای کے ساتھ بھی راؤنڈ 3 مکمل ہوا. اب صرف ایک پارٹیسپینٹ رہتے ہیں, پارٹیسپینٹ ڈی, جن کے ساتھ راؤنڈ 3 نہیں کھیلا گیا. تو اب آپ کا راؤنڈ 3 ہوگا, اور پیٹرن تو میں بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے ایک نبی کا نام جمبل ورڈ کی فارم میں, اس کے لیے 15 سیکنڈز, اس کے بعد ایک جگہ کی تصویر, اس کے لیے بھی 15 سیکنڈز, اور آخر میں آپ کو ایک محاورہ دکھایا جائے گا, اس کے لیے بھی, اس کا مفہوم بتانے کے لیے آپ کے پاس 15 سیکنڈز ہوں گے. تو جی حضرت زکریا. حضرت زکریا, جواب بالکل صحیح ہے.
ناران خاقان. جواب غلط ہے, اور تصویر کو دیکھ کے ہی لگ رہا ہے کہ ایک ڈیم تو ہے, لیکن اس ڈیم کا نام ہے خانپور ڈیم. کون سا ڈیم؟ خانپور ڈیم. خانپور. آپ جواب نہیں دے سکے اس کا. اب آخر میں آپ کو ایک محاورہ دکھایا جائے گا جس کا آپ کو مفہوم بتانا ہوگا. صاحب فراش ہونا. پراؤڈ فیل کرنا. سوری, پراؤڈ فیل کرنا. جواب غلط ہے, یعنی کہ وہ بیمار جو بستر سے نہ اٹھ سکے. تو پراؤڈ فیل کرنا اس کا جواب غلط مانا جائے گا. اب راؤنڈ 3 سب پارٹیسپینٹ کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے, اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ راؤنڈ 3 کے بعد راؤنڈ 4 ابھی رہتا ہے, لیکن راؤنڈ 4 سے پہلے بہار عقیدت یعنی کہ منقبت کمپٹیشن کا فائنل ہوگا, اور پھر منقبت کمپٹیشن کے فائنل کے بعد کوئز کمپٹیشن کا آخری راؤنڈ کھیلا جائے گا, راؤنڈ 4. ٹھیک ہے, تو اسکورنگ میں بتا دیتا ہوں, اس کے بعد پھر منقبت کی طرف جائیں گے. پارٹیسپینٹ اے کے 90 ہیں, بی کے 80 ہیں, سی کے 60 ہیں, ڈی کے 120 ہیں, اور ای کے 110 ہیں. تو پہلے راؤنڈ سے ہی ڈی اور ای کافی کلوز چل رہے تھے, اس وقت بھی صرف ایک نمبر کا ان میں گیپ ہے, اور اس کے بعد شروع کے 3 پارٹیسپینٹس بھی کافی کلوز ہیں, 90, 80 اور 60. تو آخری راؤنڈ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. 1 منٹ کے اندر آپ جتنا سوالات کے صحیح جوابات دیں گے وہ ایڈ ہو جائیں گی. اور میں راؤنڈ سٹارٹ تو نہیں ہوا ہے, لیکن آپ کو بتا دوں کہ اس راؤنڈ میں تھوڑا سا آپ بھی بلند بولنے کی کوشش کریں گے, میں بھی بولوں گا, تاکہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ سوال ریپیٹ کرنا پڑ جائے یا جواب ریپیٹ کرنا پڑ جائے, کیونکہ اس سے ٹائمنگ میں کافی زیادہ فرق آ سکتا ہے. تو راؤنڈ 4 کو انشاءاللہ بہار عقیدت کے بعد کنٹینیو کریں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور اس کے بعد انشاءاللہ بہار رحمت آگے بڑھے گا. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. ویلکم بیک ناظرین, جیسا کہ بریک سے پہلے منقبت کمپٹیشن کا فائنل کا مقابلہ ہو گیا. اب کوئز کمپٹیشن کے 3 راؤنڈز ہو چکے تھے, جو ایک راؤنڈ باقی ہے ریپڈ فائر راؤنڈ, وہ اب ہوگا. اور ریپڈ فائر راؤنڈ کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تمام پارٹیسپینٹس کو 1 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا. جتنے جوابات آپ دیں گے وہ آپ کے اسکور میں ایڈ کر دیے جائیں گے, نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس راؤنڈ میں آپ کوشش کریں کہ تھوڑا بلند بولیں, تھوڑا کلیئر بولیں, تاکہ مجھے ریپیٹ نہ کروانا پڑے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور اسکور میں پہلے بتا چکا تھا, لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ آخری راؤنڈ ہے. پارٹیسپینٹ اے کے 90 ہیں, بی کے 80 ہیں, سی کے 60 ہیں, ڈی کے 120 ہیں اس وقت, اور ای کے 110 ہیں. تو راؤنڈ 4 اب آغاز کرتے ہیں, اور پارٹیسپینٹ سی سے میں سب سے پہلے سوالات کروں گا. تو پارٹیسپینٹ سی کا وقت شروع ہوتا ہے. اب حضرت آمنہ کن کی بیٹی تھی, وہاب ابن عبد المناف یا ہاشم ابن عبد المناف؟ وہاب ابن عبد المناف. صحیح. سجدے میں ناک کو سجدہ پر رکھنا واجب یا مستحب؟ مستحب ہے. صحیح. کتنی صورتوں کو سبتل طول طوال کہتے ہیں, 8 یا 7؟ 8. غلط. بی بی حکیمہ بی بی نرجس خاتون کو کس لقب سے پکارتی تھی, سیدہ یا طاہرہ؟ صحیح. فرعون سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کہاں ٹھہرے, وادی جبل یا وادی سینا؟ وادی جمل. غلط. کی صحابی کو امام علی نقی نے بی بی نرجس خاتون کو کنیزوں کے بازار سے خرید لانے کے لیے بھیجا, احمد ابن ابراہیم یا بشر ابن سلیمان؟ بشر ابن سلیمان. صحیح. جالوت کو کس نے قتل کیا, حضرت داؤد یا حضرت موسیٰ؟ حضرت داؤد. صحیح. تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت قیام واجب رکنی یا غیر رکنی؟ واجب غیر رکنی. غلط. حروف حلقی کتنے, 7 یا 6؟ 6. صحیح. وہ کون سی سورہ ہے جس کی ایک آیت میں 3 مرتبہ لفظ رب آیا ہے, سورہ جاسیہ یا سورہ مجادلہ؟ سورہ جاسیہ. صحیح. ابو تراب کی کیا معنی ہے, مٹی کا باپ یا خوشبو کا باپ؟ مٹی کا باپ. صحیح. ہارون کو امام موسیٰ کاظم نے فدق کی حدود اربع میں حدود دوم کیا بتائی تھی, سیف البحر یا عریش مصر؟ عریش مصر. صحیح. وہ کون سی سورہ ہے, کون سی سورہ کی آیت ہے جس میں خدا نے حیوانات کی ساری اقسام کا ذکر کیا, سورہ نور؟ صحیح. سجدے میں کم از کم کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا واجب ہے, 3 یا 1؟ 3. جواب صحیح ہے. پارٹیسپینٹ سی کے ساتھ یہ راؤنڈ ختم ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اسکور میں پہلے بتا چکا ہوں, اسی راؤنڈ کے اینڈ میں فیصلہ ہوگا کہ کون فرسٹ آنے والا ہے اور کیا پوزیشنز ہیں. اگلے میں سوالات کروں گا پارٹیسپینٹ بی سے. ٹھیک ہے, ریڈی آپ؟ ان کا وقت شروع ہوتا ہے. اب حضرت بلال کس شخص کے غلام تھے, امیہ ابن حلب؟ صحیح. معراج کے بعد رسول خدا کی ملاقات کس پیغمبر سے ہوئی, حضرت عیسیٰ یا حضرت آدم؟ حضرت عیسیٰ.
غلط. حضرت ایوب کتنی مدت تک 7 سال. صحیح. علامہ ہلی نے کس بادشاہ کو شیعہ کیا تھا؟ سلمان. صحیح. اگر شخص کو نماز کے بعد پتہ چلے کہ اس کا لباس نجس تھا تو نماز صحیح مانی جائے گی؟ غلط. صحیح. امام زین العابدین نے اپنے تایازاد بھائی حسن مصنع کو کون سی دعا سکھائی کہ صحیح. قائد اعظم نے 14 نکات کس رپورٹ کے مقابلے میں پیش کیے؟ گاندھی رپورٹ یا نہرو؟ غلط. قبیلہ تئی کے جس نمائندے نے 9 ہجری میں رسول خدا سے ملاقات؟ صحیح. ابن الخیرتین کس امام کا لقب ہے؟ امام زین العابدین یا امام حسین؟ صحیح. نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھنا کتنی بار ضروری ہے؟ ایک بار. غلط. مدینہ میں واقع حرہ کے موقع پر کتنے افراد قتل کر دیے گئے؟ 12,000. 400. غلط. امام رضا نے کس صحابی کے بارے میں 3 مرتبہ بحث کی ضمانت دی؟ یونس ابن عبد الرحمن. صحیح. رسول خدا نے پہلا حج کس ہجری میں انجام دیا؟ 8 ہجری یا 10 ہجری؟ 10 ہجری. صحیح. کس جنگ میں مصعب ابن عمیر کے سامنے پیغمبر کے شہید ہونے کی افواہ پھیلی؟ جنگ احد یا جنگ بدر؟ جنگ احد. جنگ احد. اور پارٹیسپینٹ بی نے بہت اچھا مقابلہ کیا اور شاید سیمی فائنل سے لے کر اب تک سب سے زیادہ سوالات کے جوابات دیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. پارٹیسپینٹ بی سے بھی سوالات ہو چکے ہیں اور کچھ ایسے سوالات تھے جو آپشن سے پہلے ہی جواب ان نے مجھے دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب اگلے میں سوالات کروں گا پارٹیسپینٹ اے سے. آپ ریڈی ہیں؟ ہیلو. مائک چیک کر لیں کیونکہ ایسا نہ ہو پھر ریپیٹ کرانا پڑ جائے. ریڈی ہے؟ ٹھیک ہے. میری آواز بھی کلیئر آ رہی ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب سید مہدی بحر العلوم کو بحر العلوم کا لقب کس نے دیا؟ ان کے استاد نے، ان کے والد نے؟ ان کے استاد نے. صحیح. قرآن میں اصحاب کہف کا ذکر کون سی سورہ میں؟ سورہ کہف یا سورہ قلم؟ سورہ کہف. صحیح. ابن باویہ کی قبر کس شہر میں ہے؟ نجف یا کم؟ صحیح. مومن آل فرعون نے کس نبی کو مصر سے خارج ہونے کا مشورہ دیا؟ حضرت موسیٰ یا حضرت ہارون؟ صحیح. کیا عید کا چاند نظر آنے سے پہلے فطرے کی نیت سے فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ ہاں یا نہ؟ نہیں. غلط. جنگ موتا کس کے خلاف لڑی گئی؟ مغربی روم. صحیح. امام علی نقی کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ مدینہ یا مکہ؟ مدینہ. صحیح. جاپان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ سومو ریسلنگ یا جوڈو؟ سومو. صحیح. امام زین العابدین امام زمانہ کی عام مددگار کے اصحاب کی تعداد روایت میں کتنی بیان کی گئی ہے؟ 70 لاکھ افراد یا 70,000 افراد؟ 70,000. صحیح. سید مہدی بحر العلوم کی قبر کہاں ہے؟ عراق میں یا بغداد میں؟ بغداد. غلط. تکبیرۃ الحرام کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا مستحب یا واجب؟ صحیح. شہید ثانی کا نام کیا تھا؟ محمد ابن جمال الدین مکی یا زین الدین عالمی؟ غلط. مولا علی نے کس کو خط لکھ کے بھیجا کہ فدق ہماری ملکیت تھی جسے غیروں نے غصب کیا؟ بصرہ کے گورنر یا شام کے گورنر؟ بصرہ کے گورنر. بصرہ کے گورنر. جواب صحیح ہے. پارٹیسپینٹ اے نے بھی صحیح مقابلہ کیا ہے. اب پارٹیسپینٹ اے کے ساتھ بھی مقابلہ ہو گیا. اگلے سوالات میں کروں گا. سی سے ہو چکا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب میں ای سے کروں گا اگلے سوالات اور ان کا وقت شروع ہوتا ہے. اب حضرت بلال کس شخص کے غلام تھے؟ امیہ بن حلف یا عبد العزیز؟ امیہ بن حلف. ایک منٹ. یہ سوالات پہلے ہو چکا ہے. جی ٹھیک ہے ہو چکا ہے. یہ والا سوال نہیں ہوگا آپ سے, یہ میں پہلے کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں سوال آپ کا ابھی دوبارہ سے ٹائم شروع ہوگا. وہ چونکہ سوالات ہو گئے تھے وہ میں نے کیا تھا تو وہ ٹائم آپ کا شروع نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب ابن زیاد ملعون کو مختار ثقفی کے حکم پر کس نے قتل کیا؟ ابراہیم ابن مالک اشتری یا مالک ابن حارث؟ ابراہیم ابن مالک اشتری. صحیح. فطرے میں غذا کی کتنی مقدار دینا ضروری ہے؟ تقریباً 3 کلو یا تقریباً 5 کلو؟ 3 کلو. صحیح. امام جعفر صادق نے کس شاگرد کے بارے میں فرمایا کہ دنیا آخرت میں ہمارے شیعوں میں ہوگا؟ مفضل یا حمران ابن عین؟ حمران بن عین. صحیح. کتنی صورتوں میں واجب سجدے والی آیتیں ہیں؟ صحیح. ذل نور کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت شعیب یا حضرت یونس؟ صحیح. حضرت عبد العظیم حسنی کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم یا ابو الحسن؟ ابو القاسم. صحیح. شاہ زنان صرف فاطمہ بنت محمد ہیں, یہ جملہ کس کا ہے؟ مولا علی علیہ السلام. صحیح. نماز کے دوران اگر کوئی شخص نمازی سے سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب. مستحب ہے. صحیح. حضرت آمنہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ مصر یا ابوا؟ ابوا. صحیح. عارفہ کس بی بی کا لقب ہے؟ بی بی زینب یا بی بی ام کلثوم؟ بی بی زینب. صحیح. حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار کس ملک میں ہے؟ ترکی یا اٹلی؟ ترکی. صحیح. ام ایمن کا فرزند کس جنگ میں مارا گیا؟ صحیح. کتنی صورتوں کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بھولا کر دیا ہے؟ 4 یا 8؟ 4. جواب صحیح ہے. اور ایک سوال اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ نماز میں اگر کوئی سلام کرے نمازی کو تو اس کا جواب دینا واجب تھا. سب سے پہلے انہوں نے کہا واجب ہے, اس کے بعد کہا مستحب ہے. تو میں نے صحیح اس لیے بولا کیونکہ پہلا جواب کاؤنٹ ہوتا ہے. حالانکہ دوسرا جواب غلط دیا تھا لیکن پہلا جواب آپ کا کاؤنٹ ہو گیا اور آپ بچ گئے.
اور ویسے ایسی سچویشن میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم ضائع ہو سکتا ہے لیکن آپ بچ گئے. اب سارے پارٹیسپینٹس ہو چکے, صرف ای باقی ہیں جو کہ اس راؤنڈ سے پہلے ٹاپ پر تھے. آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. ہلو ٹھیک ہے تو ہلو صحیح آواز آ رہی ہے, میری بھی آ رہی ہے آپ کو؟ صحیح ہے. تو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب المزاج کی سورہ کا دوسرا نام ہے سورہ سجدہ ہے, سورہ دخان. سورہ سجدہ. صحیح. اگر مغرب سے پہلے کوئی شخص صرف نکاح کر لے تو درن کا فطرہ کیا اس پہ واجب ہوگا, ہاں یا نہیں؟ صحیح. کتنے سوروں کو عزائم کہتے ہیں, 3 یا 4؟ صحیح. اصحاب الجنت کا ذکر کس سورہ میں؟ سورہ قلم. صحیح. انسان کے خون میں کتنا فیصد پانی ہوتا ہے, 92% یا 95%؟ 92. صحیح. حضرت حنظلہ کس نبی کی نسل سے تھے, حضرت سلیمان یا حضرت یعقوب؟ صحیح. قمز غیظ کیا ہے, غصے کو پی جانا ہے, غصے کو پی جانا. صحیح. سورہ الحمد پڑھتے وقت قیام واجب رکنی یا غیر رکنی؟ غیر رکنی. صحیح. عدل الہی کی کتنی قسمیں, 3 یا 2؟ 2. صحیح. وہ کون سے امام ہیں جنہوں نے تمام اماموں کے مقابلے میں سب سے کم عمر میں شہادت پائی؟ امام متقی. صحیح. وہ کون سے نبی ہے جن کے کہنے پر پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی؟ حضرت صالح. صحیح. کتاب انجیل آل محمد کا دوسرا نام؟ صحیفہ سجادیہ. صحیح. حدیث کی کتنی اقسام ہیں, رکوع سے کتنی اقسام ہیں, 3 یا 13؟ 3. رکوع سے پہلے تکبیر کہنا واجب یا مستحب؟ مستحب. صحیح. اصحاب فیل کو 1900 نابود ہونے کی خبر حضرت عبداللہ ابن مطلب. اور بہت بہترین کھیلا پارٹیسپینٹ ڈی نے, کیونکہ بہت سارے سوالات میں صرف شروع کرتا تھا اور آنسر آ جاتے تھے. تو تالیاں ہونی چاہیے سب سے پہلے تمام پارٹیسپینٹس کے لیے, کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بہار دانش کی رجسٹریشن 300+ اسٹوڈنٹ سے ہوئی تھی اور آج ان میں سے 5 یہاں پر موجود ہیں. تو بہت بہترین کھیلا ہے سب نے. ایک دفعہ پھر تالیاں ہونی چاہیے سب کے لیے. اور یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون آج فرسٹ آیا اور کیا پوزیشنز ہیں آج کی. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کوئز کمپٹیشن یعنی کہ بہار دانش کا مقابلہ ہو گیا ہے. اب پرائز ڈسٹریبیوشن کی باری ہے, تو میں گزارش کروں گا ہمارے بھائی ذیشان مولوی صاحب سے کہ وہ پرائز ڈسٹریبیوشن کریں. اور آج کے بہاری دانش سے اتنا ہی, ملتے ہیں آپ سے اگلے سال. اور اس پروگرام کو میں گزارش کروں گا ذیشان مولوی صاحب سے کہ وہ آگے کنٹینیو کریں. بہت شکریہ میرے بھائی. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہمارے پرائزز تھے, منقبت خانی کے فرسٹ پرائز کو حیدری پلگرمز کی جانب سے ایران کا پورا ایک پیکیج تھا زیارت کا, اور جی اربعین پہ ایران کا پورا بائی ایئر تھا, بائی ایئر حیدری پلگرمز کی جانب سے تھا, اور $100 زیادہ سفر ساتھ تھا. سیکنڈ پرائز والے کو 30,000 پاک روپیز کیش پرائز تھا. تھرڈ پرائز والے کو 15,000 پاک روپیز, اور فورتھ سے لے کے 12th پرائز والے کو 5,000 روپے کیش پرائز. یعنی جتنے بھی سیمی فائنلسٹ جتنے بھی تھے, جو چاہے فائنل میں آئے یا نہیں آئے, ان سب کے لیے 5,000 روپیز کیش پرائز. یہ تھا ہمارے منقبت خانی کا. میں ہمارے جو نام اگر یہ مجھے دے دیں تو بہرحال میں سب سے پہلے, چلیے جب تک ہم کوئز کے پرائزز کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, میں ریکویسٹ کروں گا محسن بادامی صاحب سے, المسار محسن بادامی صاحب سے, کہ وہ یہاں آئیں اور ہمارے کوئز کے جو پارٹیسپینٹ ہیں جن کو فرسٹ پرائز ملی ہے ان کا. اوکے محسن بھائی, بہت شکریہ آپ کا آنے کا سر. تو کوئز کمپٹیشن میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے خوش قسمت کا نام یہ پہلے دیں گے یا وہ آئے گا تب دیں گے؟ اچھا فرسٹ پرائز کے لیے چلیں, محمد ہادی عباس. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہاں سے آ جائیں بیٹا, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل. بہت شکریہ محسن بھائی, تھینک یو ویری مچ. میں سیکنڈ پوزیشن کوئز کمپٹیشن میں جس خوش قسمت نے لی ہے, میں اس کے لیے گزارش کروں گا یاور مامدانی ایئر گائیڈ کے یاور مامدانی بھائی سے کہ وہ آئیں اور آئیے.
اور جو سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے خوش قسمت ہیں ان کا نام ہے حسنین علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتنے 30,000. حسنین علی, حسنین علی نجفی, 75,000 روپیز کیش پرائز. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مزمل عباس بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا, مزمل بھائی ہمارے کوئز کے جو تھرڈ پوزیشن والے ہیں, انہیں جو ہمارے خوش قسمت ہیں ان کو آپ, ہم نے ذرا سی شفلنگ کی نا, دونوں پروگرامز کو ملا دیا. آئیے. اچھا جی, تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے خوش قسمت ہیں 50,000 روپے, 50,000 روپیز کیش پرائز ہے. خوش قسمت کا نام ہے محمد حسنین. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ سامعین و ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ آگے اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ منقبت والے کوئز میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, کوئز والے منقبت میں بیٹھ سکتے ہیں, ایسا کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ. کیوں, کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نہیں, نام وہی رکھیں گے سر, یہ اوسجا کی غلطی ہے, لیکن اتنا ایکٹیو والنٹیئر ہے ہمارا, میں کیا کروں. یہ جتنے بھی والنٹیئر ہیں, جتنی بھی ٹیم ہے, یہ لوگ واقعی شروع دن سے لگے ہوئے ہیں. میں آؤں اس سے پہلے سے انہیں دیکھتا ہوں, میرا خیال ہے پتہ نہیں افطار بھی یہ کتنی دیر سے جا کے کرتے ہیں. ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے, مینجمنٹ کی توفیقات میں اضافے کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کوئی اس کمپٹیشن کے 4th پوزیشن حاصل کرنے والے خوش قسمت کو انعام دینے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا حسنین عباس بھائی سے کہ وہ آئیں اور پرائز دیں. 25,000 کیش پرائز ہے, اور اس خوش قسمت کا نام محمد مظاہر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماں حسنین بھائی, ہاں یہ تھینک یو حسنین بھائی. اور اب ہمارے 5th پوزیشن حاصل کرنے والے خوش قسمت کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا وجیہ الحسن زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں, اور آپ کے بھی کیا کہنے ہیں. 15,000 روپیز کیش پرائز. صحیح نام بولا نا میں, بالکل 15,000 روپیز کیش پرائز. وجیہ بھائی ریڈی ہیں آپ؟ بلاؤں میں, بہت شکریہ. چلے جی, میں ہمارے خوش قسمت جنہوں نے 5th پوزیشن حاصل کی ہے, محمد حسین بر محمد وآل محمد صلوات. اوکے جی, اچھا بہت شکریہ سرکار. میں اب آؤں گا منقبت خانے کے جو کمپٹیشن تھا اس کی 4th پوزیشن جس نے حاصل کی ہے اس کو پہلے بلاؤں گا, مگر اس سے پہلے میں ملتمس ہوں قاسم بادامی صاحب سے المسار کے کہ وہ آئیں اور ہمارے ونر جو 4th پوزیشن کے انہیں 5,000 روپیز کیش پرائز دیں. سرکار 4th پوزیشن حاصل کی ہے سید حسنین علی زیدی بر محمد وآل محمد صلوات. یہی ہے نا؟ اوکے 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 اوکے. سبحان اللہ, یقین مانے کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں تھا. یہ آپ لوگوں کا حوصلہ تھا, کس طرح آپ لوگوں نے باریک بینی کے ساتھ شاید پوائنٹس میں نکالا ہوگا. تھینک یو قاسم بھائی, یہ باریک بینی کے ساتھ آپ لوگوں نے کس طرح پوائنٹ سے نکالا ہے, واقعی آپ کا حوصلہ ہے. میں 3rd پوزیشن اناؤنس کروں, قبل اس کے کہ میں 3rd پوزیشن اناؤنس کروں, میں اعجاز حسین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, اعجاز بھائی سے, کہ وہ یہاں آئیں, ٹرسٹی گرین آئلینڈ ٹرسٹ کے. اور 15,000 روپیز کیش پرائز ہے. ہمارے 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے خوش قسمت سید غلام موسیٰ رضا بر محمد وآل محمد صلوات. اللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ.
بہت شکریہ اجاز بھائی. سیکنڈ پوزیشن ایوارڈ دینے کے لیے میں ملتمس ہوں سید موسیٰ رضا نقوی صاحب سے. قبلہ آئیے. ہاں اوکے. 30,000 روپیز کیش پرائز ہے اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے. بہت کلوز تھا, واقعاً بہت کلوز تھا. پوائنٹس دکھ رہے ہیں مجھے اور اتنے مائنیوٹ سے 0.25 کا فرق ہوگا نا, 0.25 کا فرق ہوگا. بہرحال ویسے میرے حساب سے جو 50 پارٹیسپینٹس تھے نا جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا سبھی جیتے, کیونکہ سب نے ذکر کرنے کے لیے اپنی نیت بنائی اور سب نے اس ذکر کو حصہ لیا. ویسے تو سارے جیتے. تو بہرحال میں اب سیکنڈ پوزیشن کا اناؤنسمنٹ کروں گا. سید اذن عباس رضوی بر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد. انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا. آغا بہت شکریہ. چلے جی, میں ریکویسٹ کروں گا فرسٹ پوزیشن جس نے منقبت خوانی میں حاصل کی ہے, میں ریکویسٹ کروں گا آغا موسیٰ ایک دفعہ پھر آ جائیں. معذرت میں آپ کو دوبارہ زحمت دے رہا ہوں آغا غلام رضا روحانی صاحب سے کہ وہ بھی آ جائیں تاکہ یہ دونوں احباب دیں. ڈیزرو کرتے ہیں یہ بچے. آگا 50 سے 40, 40 سے پھر کرتے 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 11, 12, پھر اس کے بعد 4 اور اب یہ فرسٹ پوزیشن ہے اور وہ بھی مائنیوٹ 0.25 کے ڈفرینس سے. آپ آج تو آپ خود بھی دیکھ رہے تھے. میں اور ایک دفعہ یہ پرائز لے لیں, پھر میں آپ سب کو بلاؤں گا تاکہ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ انہیں ایوارڈ دے سکیں. میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے کنٹیسٹنٹ خوش قسمت جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی, محمد عباس بر محمد وآل محمد صلوات اللہ. اللہم صلی اللہ محمد. سرکار بہت شکریہ. آپ لوگ یہاں آ جائیں. ہاں نہیں موقع نہیں ملا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولناداہم جمیعا. میں ہمارے آپ لوگ سب کا شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ ایک دفعہ سب کو. محسن بھائی آپ بھی آ جائیں, یاور بھائی آپ بھی آ جائیں پلیز. ہاں آئیے. شاہد بھائی آئیں پلیز. قاسم بھائی آئیے. ارے بھائی ونر آئیے آئیے. کوئز اور منقبت والے دونوں نا؟ ہاں دونوں کو بلائیں. آ جائیں منقبت والے. کارڈ لے کے آؤ بیٹا, کارڈ لے کے آؤ. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سرکار اس سے پہلے کہ ہم دعا امام زمانہ پڑھیں, میں 1 منٹ خالی گرین آئلینڈ کی پوری مینجمنٹ, ان کی پوری ٹیم, ان سب کا شکر گزار ہوں. پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسپانسرز محسن بھائی المسار, یاور بھائی ایئر گائیڈ, قاسم بھائی بھی ساتھ ہیں, شاہد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, HMI پاکستان HMI کے حسین بھائی اور بلال حیدری پلگرمز. وہ یہاں نہیں تھے انفارچونیٹلی کیا خیر, ان کے لیے تو قسمت ہی قسمت ہے کہ وہ وہاں کربلا میں زیارت پہ ہیں, ورنہ وہ یہاں ہوتے ہمارے ساتھ تو یقیناً وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہوتے. بلال حیدری پلگرمز ان کا بھی شکر گزار ہے. اجاز بھائی ہیں, ہمانی ہمارے جو ایک اور اسپانسرز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ایونٹس میں اور ہر جگہ. میں ان سب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہوں کہ مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہیں اس میں جو بھی جس طرح بھی جس کا جتنا بھی حصہ ہے مولا پروردگار عالم انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ہم آخر میں دعائے امام زمانہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا